حامدا ومصليا أما بعد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف الناس بأخلاقهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث شریف میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج و اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو، جیسا ان کا مزاج ہے اور اخلاق ہے ان کے مطابق ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمیں ان کا مزاج دیکھنا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے، ان کے مطابق ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، ورنہ انہیں تکلیف پہنچے گی، انہیں ایذا پہنچے گی۔ یہ تکلیف پہنچانا اور ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے مزاج کے مطابق آپ ان کے ساتھ پیش آئے، برتاؤ کرے ان کے ساتھ، اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ ایک تہبند پہنے ہوئے تھے، اور وہ تہبند کافی اوپر تک تھا، اوپر چڑھا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گھٹنے تک چڑھا ہوا تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے گھٹنا ڈھکا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اسی حالت پر بیٹھے رہے، جس ہیئت پر بیٹھے ہوئے تھے، جس حالت پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت پر آپ بیٹھے رہے۔ آپ کا تہبند چڑھا ہوا تھا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گھٹنے سے اوپر تھا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گھٹنے سے نیچے تھا۔ بہرکیف جو بھی حالت ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ اسی حالت پر بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کون؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں عمر۔ تو آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لے آئے۔ تو آپ اس وقت بھی آپ علیہ السلام اس وقت بھی اسی حالت پر بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیے۔ آپ نے پوچھا کون؟ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے تہبند کو فوراً نیچے کر لیا، آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو اچھے طریقے سے ڈھک لیا، پھر ان کو اندر بلایا۔ چنانچہ آپ اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک صاحب یہ تمام نظارے کو دیکھ رہے تھے، یہ جو کچھ ہو رہا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب حضرت صدیق اکبر آئے تو آپ اسی حیت پر بیٹھے رہے، پھر حضرت عمر آئے تو بھی آپ اسی حیت پر بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان کو آپ اجازت دیے وہ اندر آئے تو آپ نے اپنے حیت کو بدل لیا، آپ اپنے تہبند کو نیچے کر لیے، آپ اپنے پاؤں مبارک کو ڈھک لیے۔ کیوں ایسا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص صفت کے مالک تھے۔ وہ خاص صفت کیا ہے؟ حیا تھا۔ حیا آپ کے اندر بہت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا بہت تھا، اس لیے ان کا لقب بھی کامل الحیاء والایمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے مزاجوں سے واقف تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بہت زیادہ حیا والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ جو صحابہ جس صفت کے مالک تھے ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر آئے تو آپ اسی حیت پر بیٹھے رہے،
حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حیت پر بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی حیت کو بدل لیا۔ سوچا کہ ان کی طبیعت میں حیا زیادہ ہے، اگر ان کے سامنے اس طریقے سے میں بیٹھا رہوں گا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، ان کی طبیعت میں بار ہوگا، انہیں تکلیف ہوگی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے تہبند کو نیچے کر لیا، اپنے پاؤں مبارک کو ڈھک لیا۔ وہ صحابہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنے جان کو دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت عثمان غنی آئے اور آپ اسی ہیئت پر بیٹھے رہتے تو کیا کوئی شکایت ہوتی، کوئی شکوہ ہوتا حضرت عثمان کو؟ نہیں، لیکن آپ اپنے صحابہ کے مزاج سے واقف تھے، اسی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بینی سے اپنے رفقا کے مزاجوں کا خیال فرماتے تھے، اور آج ہم ہیں، آج ہمارا معاشرہ 95% ایسے ہے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بے حیائی میں تو ہم آج سب سے اونچے، ہم مسلمان سب سے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں بھی حیا والا بنائے، دیندار بنائے۔ آج ہمارا معاشرہ 95% لوگ بے حیائی میں مبتلا، خواہ وہ ہمارے بچے ہو یا بچیاں ہوں، تمام لوگ اس میں ملوث ہیں۔ غیر تو ہے ہی، ساتھ میں ہمارے مسلمان بھی اس میں ملوث ہے، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔